پہلی بات ہے قانون سے تو کوئی رابطہ نہیں کرتا, قانون سے تو سارے ڈرتے ہیں. جہاں پہ قانون اس طرح کا ہوگا تو یہی زیادتی ہوں گی نا میرے بھائی. پتہ چلا ہے کہ اس نے 6-7 سال پہلے بھی ماں بیٹی کے ساتھ ریپ کیا تھا, وہ جو عابد ہے, وہ جو بھاگا ہوا ہے گھر سے. پھر وہ ہمارا آئی جی کہہ رہا ہے جناب ہمارے سامنے کھیتوں میں بھاگ گئے ہیں. یار یہ کون سی تک بنتی ہے, یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے؟ جب تک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, شریعت کا قانون نہیں آئے گا, اسلامی قانون نہیں آئے گا, یہ جرائم بڑھتے رہیں گے. جو اگر قتل کرتا ہے, جو چوری کرتا ہے, جو زنا کرتا ہے, اس کو سر عام سعودی عرب کا قانون لے کے آئے میرے بھائی, سر عام چوک پہ جو قتل کرے گا اس کا سر کاٹا جائے, جو جنسی کام کرتا ہے اس کا نفس کاٹا جائے, جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائے. میں دیکھتا ہوں کہ جرم کیسے بڑھتا ہے. ہمارا اندھا قانون ہے میرے بھائی, پیسے دو وکیلوں کو اور باہر آ جاؤ, بس یہی قانون چل رہا ہے. 6 مہینے 5 سال 10 سال کیس چلتا رہتا ہے, بندے مر جاتے ہیں جیل کے اندر سڑ کے بیچارے بے گناہ, اور جج بس وہ سویا ہوا ہوتا ہے, سن من بکم من. میرے بھائی اگر بدلنا ہے اپنی سوچ کو بدلو. میرے پاکستانی عوام آپ باہر نکلیں, ایک اچھی سوچ لے کے نکلیں. ٹھیک ہے, کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, سب ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں, پر اگر ہم سوچتے رہیں گے کہ پہلے یہ نکلے گا پھر یہ نکلے گا پھر ہم نکلیں گے, اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے بھائیوں سب لبیک کہو, سب آپ باہر نکلیں, اپنے حق کے لیے نکلیں اور اس قانون اور معاشرے کو بدلیں. میری عمران خان پرائم منسٹر سے بھی یہ درخواست ہے, ہماری اپنے جو سلیم باجوہ صاحب ہیں, ہمارے جنرل باجوہ صاحب ہیں, جو ہمارے سپریم کورٹ کے جج ہیں, کہ مہربانی کریں آپ اس قانون کو بدلیں اور ایسا قانون لے کے آئے شریعت کا کہ فوری طور پہ انصاف کیا جائے. کم سے کم ایک ٹرائل رکھا جائے 20 دن 25 دن 1 مہینے کا. یہ نہیں کہ 10 سال کیس لگے رہتے ہیں, جناب ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد وہ باہر آ جاتے ہیں. تو میرے بھائی اسی طرح وہ ایم پی اے نے ایک حاضر سروس پولیس ٹریفک کو مار کے آج وہ ایسے کالر چھڑک کے وہ باہر آ گیا پیسے دے کے. ٹھیک ہے, اب تو جج بھی کہتا ہے یہ گاڑی کے اندر ہی نہیں تھا, فوٹیج اس کی بنی ہوئی ہے, پورا چوک گواہ ہے, چوک کے اندر یہ کام ہوتا ہے. ریمنڈ ڈیوس چوک کے اندر لاہور کے اندر بندے مارتا ہے, ٹھیک ہے جی, پھر اسے امریکہ والے اٹھا کے وہاں باہر لے جاتے ہیں. یہ نون لیگ کی حکومت تھی نا, کہاں گیا ریمنڈ ڈیوس, خود چوک پہ بندے مارے ہیں. اور میرے بھائی کچھ قانون نہیں ہے, قانون کو بدلنا ہے, معاشرے کو بدلنا ہے, اپنے آپ کو بدلو میرے بھائیوں پاکستانیوں, باہر نکلو خدا کے بندو. یہ ہوتا رہے گا, جب ٹی وی چینل لگاؤ گے آپ 5 سال 7 سال کی بچیوں کے کیس آتے رہیں گے. میرے بھائی قانون لے کے آئیں, قانون ایسا لے کے آئیں کہ فوری انصاف ہو, 1 مہینے سے اوپر ٹرائل ہی نہ ہو میرے بھائی, فوری گواہ ہوئے. آج کل تو موبائل ہے, آج کل تو موبائل سے ویڈیو اگلے بنا لیتے ہیں. کتنا ہمارا سوشل میڈیا آپ بھائی ہے, یوٹیوب ہے, واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے. آج کل تو تھوڑی سی بات تو اگلے ویڈیو کلپ چلا دیتے ہیں. جج کو گواہی چاہیے نا, تو ویڈیو کلپ کیا چیز ہے؟ کیمرہ گواہی دے رہا ہے کس نے مارا ہے, پھر بھی جج کہتا ہے یہ نہیں تھا, کوئی اور تھا. میرے بھائی جب تک یہ کام چلتا رہے گا, یہاں زنا بھی ہوتے رہیں گے, یہاں پہ ڈاکے بھی پڑتے رہیں گے, یہاں قتل عام بھی ہوں گے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے, قانون کو نہیں بدلتے, معاشرے کو نہیں بدلتے, اسی طرح چلتا رہے گا. اللہ کے حکم سے پہلے بھی اتنا پاکستان بدنام ہو چکا ہے انٹرنیشنل جگہ پہ, اور یہ بدنامیاں آگے پھیلاتے ہیں. اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ انڈیا, اسرائیل اور امریکہ. یہ دیکھو, یہ ہے پاکستان جو اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ ہے مسلمان. میرے بھائیوں اپنے باپ داداؤں کی قربانیوں کو ضائع مت کرو. جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قربانیاں دی ہیں میرے بھائی, جتنے بھی رہنما یہاں سے گزرے ہیں, خدا را یہ بہت قربانی کے بعد پاکستان بنا ہے. خدا را اپنی عزت بھی رکھو اور اس پاکستان کی عزت کرنا سیکھو میرے بھائی. اور مہربانی کرو اس قانون کو بدلو, معاشرے کو بدلو, اور پاکستانی قوم سے یہ میری اپیل ہے کہ مہربانی کریں آپ باہر نکلیں اور اس قانون کو بدلو. جس معاشرے میں 5 سال 6 سال بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے, جس معاشرے میں باپ بھائی بہن ماں کو عزت نہیں دی جائے گی, تو یہی کچھ ہی ہوگا نا. جتنے تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدل رہے تو یہی ہوتا رہے گا. اب میرا تو حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ جب اتنی بڑی موٹر وے بنا دی گئی ہے تو خدا کے بندے وہاں پہ پیٹرولنگ کا نظام تو ہونا چاہیے نا, سیکورٹی بھی ہونی چاہیے, 112 کا نظام ہونا چاہیے, 15 کا نظام ہونا چاہیے. پہلے تو یہ بات سوچنے والی عمل کی ہے کہ رات کو اتنی دیر سے اگر وہ وہاں پہ پہنچی بھی ہے, پیٹرول ختم ہو گیا تھا, ہو سکتا ہے جانے انجانے میں بندہ ایمرجنسی میں جب نکلتا ہے تو اسے اپنی سوچ کی بھی نہیں پڑی ہوتی. اگر وہ یہ کام ہو گیا تھا تو وہاں پہ جب انہوں نے پیٹرولنگ سے رابطہ کیا وہاں پہ, تو وہ کیوں نہیں پہنچے؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے, یہ ہمارا قانون ہے. اس کا کام بنتا تھا نا کہ ایک عورت تھی, تنہا تھی, وہ اس کو عورت سے علاوہ بھی اگر کوئی جینٹس بھی ہوتا, کوئی بھی فیملی ہوتی, تو تحفظ دینا تو حکومت کا کام بھی بنتا ہے نا. یا جنہوں نے یہ موٹر وے بنائی ہے, جنہوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹول پلازا بھی 3 کلومیٹر, جو ٹول پلازا تھا 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا, آیا وہ درندے پہنچ سکتے تھے. ٹھیک ہے, پھر ان کو کیسے اطلاع پہنچی کہ یہاں پہ ایک عورت اکیلی کھڑی ہے؟ یہ بھی تو ایک سوچ کی بات ہے نا. جہاں پہ پولیس نہیں پہنچ سکی, جہاں پہ پیٹرول نہیں پہنچ سکا, 112 to 15 نہیں پہنچ سکے, اور وہ پہنچ گئے.
بھائی جان یہ سارا نظام اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہو گیا. اور ابھی بھی میرا یہ مطالبہ ہے، حکومت سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ مہربانی کریں اپنے قانون میں ترامیم کریں، رد و بدل کریں، ٹھیک ہوگا. یہ جتنے بھی جنسی تشدد والے ہیں جو بچیوں پہ تشدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بے ایمانہ ان کو قتل عام انہوں نے کیا ہوا ہے، میرے بھائی ان کو چوک پہ لٹکائیں، ان کو پھانسیاں دیں، ان کے نفس کاٹے جائیں میرے بھائی. جتنے تک ان کے ساتھ یہ عمل نہیں ہوگا، یہ جرائم پیشہ افراد اسی طرح بڑھتے رہیں گے. ہمارا قانون تو ویسے ہی اندھا ہے، ٹھیک ہوگا. وکیلوں کو پیسے دو، ڈکیتی ماریں، قتل کریں، زنا کرو، جو مرضی کرو، ٹھیک ہو گیا جناب. پیسے لگاؤ، 6 مہینے 1 سال کیس کو لمکاؤ، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مدعی خود تھک ہار کے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، لوگوں کے رشتہ داروں کے تانے، مارکیٹ محلے والوں کے تانے، برادری والوں کے تانے، تھک ہار کے بیچارہ یا وہ ریڈ کر لیتا ہے، کمٹمنٹ کر لیتا ہے، یا بیچارہ کیس واپس لے لیتا ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا ایک مقام ہے. جب بھی ہم ٹی وی چینل آن کرتے ہیں تو پہلی خبر یہی آ جاتی ہے کہ 5 سالہ بچی، 4 سالہ بچی، 7 سالہ بچی. پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور کس سوچ سے رہ رہے ہیں. کبھی کبھی تو یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ واقعی اسلامی جمہوریہ ہم پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں، جن قربانیوں کو دے کر یہ بنایا گیا تھا، جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ تھی، جو فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ تھی. ہم لوگوں نے دراصل جو ہے نا سوچنا چھوڑ دیا. کبھی ہم ضمیر کی آواز ہی نہیں سنتے، نہ ہمارا کوئی ضمیر ہے. ہم لوگوں کو بس پڑی ہوئی ہے نفسا نفسی کی، کمانے کی پڑی ہوئی ہے، پیسے کی پڑی ہوئی ہے، حلال حرام کا ہم فرق ہی بھول چکے ہیں. یہ سب ہمارے جو ہے نا نفس کی کمزوری ہے، اسلام سے، دین سے دوری ہے. پہلے بھی کہا تھا نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی ہم رکھتے ہیں، عمرے حج زکاتیں بھی ہم دیتے ہیں، کرتے ہیں، اور گنہگار بھی سب سے زیادہ ہم ہی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں سیلاب آ گئے. جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانک کے دیکھتا نا، اتنے تک یہ ملک نہیں ٹھیک ہوگا. ابھی یہ پیچھے واقعہ ہوا تھا، پچھلے سال کی بات ہے، جب ایک کانسٹیبل، ٹریفک کانسٹیبل، ٹھیک ہے، ڈیوٹی دیتے ہوئے پیچھے سے ایک MP آیا، بلوچستان کا تھا وہ، اس نے اسے ہٹ کیا، سر عام چوک کے اوپر مارا. اس کی پھر تصویر بھی لی گئی، فوٹو بھی میں نے دیکھی ہے، ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے. پھر یہ ہمارا قانون کہہ رہا ہے جناب وکیل ہیں جناب، پیسے دو اور اپنا کام کراؤ. اندھا قانون ہے نا، اندھی عدالتیں ہیں. جی وہ گاڑی چلا ہی نہیں رہا تھا. ابھی بھی اس کے ایکشن دیکھیں نا، ابھی بھی اس کی آکڑ دیکھیں نا آپ، جیسے اس نے کوئی بہت اچھا کام کیا. کیا پیسے کا زور ہے نا، قانون ہے ہی پیسے کا. کیس چلا، سب کچھ ہوا، اسے ضمانت پر رہا کر دیا. آگے پھر ہمارا قانون ایسا ہے نا کہ کوئی بھی آپ کام کر دو، اللہ معاف کرے زیادتی کرتے ہیں یہ بچیوں کے ساتھ. کوئی قتل کر دیں، کوئی بھی کام کر دیں، پیسہ چلاتے ہیں، اس کو اتنا لمبا اس کا ٹرائل ہوتا ہے، کرتے 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 بیچارہ جو مدعی ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ تھک جاتا ہے، اک جاتا ہے. ان کے بیچاروں کے مکان بک جاتے ہیں، زمینیں بک جاتی ہیں، کھیت کھلیان بک جاتے ہیں، بیچارے وہ گھر سے روڈ پہ آ جاتے ہیں. جج صاحب انہیں سن من بکو من بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہی کچھ ہوگا نا. ابھی یہ پیچھے بھی وہ سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو مارا گیا تھا، استغفار. ابھی تک وہ ویڈیو میرے کلپ آنکھوں کے آگے آتے ہیں نا تو جسم لرز جاتا ہے. کیوں؟ کہ ہم ضمیر رکھنے والے بندے ہیں، ہم دل گردہ رکھنے والے بندے ہیں، احساس رکھنے والے بندے ہیں. احساس ہے نا انسان کے اندر، احساس نہ ہو تو ماں کون ہے، باپ کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے. پھر جانور ہی بن جاتے ہیں نا ہم سارے. بس جتنے تک میں ایز اے پاکستانی، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے تک ہم شریعت کا قانون نہیں لیں گے نا، اسلامی قانون، اتنے تک یہ ہوتا رہے گا. جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون نہیں لاتے نا، جو انہوں نے اپنے روایتوں میں کہا ہے، اپنے بیان میں فرمایا ہے، تو جتنے تک وہ چیز نہیں آتی اتنے تک کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہوتا رہے گا. 2 دن 4 دن 5 دن بعد صبر ہوگا، پھر کوئی بچی آ جائے گی. جب تک انہیں سر عام چوکوں پہ لٹکایا نہیں جاتا نا، جیسے سعودیوں میں کرتے ہیں، جیسے عرب ممالک میں کرتے ہیں نا، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، نفس کاٹ دیے جاتے ہیں، گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں. چوری کرنے والے کے ہاتھ کٹتے ہیں نا تو وہ 100 بار سوچے گا کہ اگر میں اب پکڑا گیا نا تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. قتل کرنے والے کی گردن کاٹی جاتی ہے نا
تو وہ 1000 بات سوچے گا اگر میں نے زیادتی کی تو میری گردن کاٹی جائے گی. ڈر ہوتا ہے نا ایک چیز کا, قانون ہوتا ہے نا. جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ جب میں نے یہ کام کرنا میرا نفس کاٹا جائے گا تو پھر وہ فارغ ہی ہے نا, پھر تو نامرد ہی ہو جائے گا نا. ہمارے ایک وہ اپنا منسٹر ہے نا پی ٹی آئی کے, فیصل باؤڈر صاحب نے میرے خیال میں قرارداد بھی پیش کی ہے. تو اسی طرح ہوگا تو تبھی ہوگا میرے بھائی, یہ چلتا رہے گا, یہ سب کچھ چلتا رہے. میں کہتا ہوں آپ شریعت کا قانون لے کے آئیں. اگر طالبان کی بات کی جائے تو میں تو ان کے حق میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کے میرے خیال ہے میں نے اگر کوئی بیان سنے نا یا ان کے مطالبات سنے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کا قانون لے کے آئیں. مجھے کوئی مسجد کا امام ہو, کوئی مولوی ہو, کوئی حاجی نمازی جب یہ بات کرتا ہے نا کہ اس ملک کے اندر شریعت کا قانون لاؤ تو میں تو اس کو سلام کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ ہوں. شریعت کا قانون ہی سب چیزوں کا حل ہے. چوری کا بھی حل ہے, ڈکیتوں کا بھی حل ہے, قاتلوں کا بھی حل ہے, یہ جو جنسی تشدد کر رہے ہیں ان کا بھی یہی حل ہے میرے بھائی. یہ عدالتیں ہماری کسی کام کی نہیں ہے بھائی. لیکن اپوزیشن والے اور حکومت کے کچھ نمائندے اس قانون لانے میں ووٹ نہیں دیتے, اور آپ کو پتہ ہے جب قرارداد پہ منظور ہوتی ہے تب ہی کوئی قانون بنتا ہے. قرارداد اسمبلی سے ہی منظور نہیں ہوتی. بھائی کیا منظور ہوگا, یہاں پہ سیاست ہی ہو رہی ہے, ووٹوں کی اور نوٹوں کی ہو رہی ہے نا. اب اس چیز پہ موٹر وے پر بھی وہ سیاست کر رہے ہیں. بیشک پیپل پارٹی ہے, بیشک ANP ہے, بیشک مولانا فضل الرحمان ہے, بیشک نون لیگ والے ہیں. ان کو ایک مدعا چاہیے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری PTI کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا نا. تو ایک اگر عمران خان کی شخصیت سے ان کو اگر الرجی ہے نا تو کہیں گے ساری PTI خراب ہے, میں بھی خراب, آپ بھی خراب, وہ بھی خراب. ٹھیک ہے. ارے بھائی ایک شخص کو اس کے کردار کو چھوڑو, آپ پورے ملک کا سوچو, اسلام کا سوچو. اب میرے خیال میں ہم یہ 2 سال بامشکل PTI نے پورے کیے ہیں تو ساری تنقیدوں, بس ایک تنقید ہے نا, نیگیٹو سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں نا, کہ سب سے میرے خیال ہے دنیا کا مشکل کام جو ہے نا وہ ہے اپنی اصلاح کرنا. سب سے آسان کام ہے دوسروں پہ تنقید کرنا, اس نے یہ کیوں کیا, اس نے وہ کیوں کیا. جب ہم یہ کہیں گے کہ میں نے یہ کیوں کیا, کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گناہ انگلیوں پہ گننے بیٹھے نا تو ہم یہ انگلی دوسرے کی کرنے کی طرف ٹائم ہی نہیں ملے گا. ہمارے اتنے گناہ ہیں, ہم گننے بیٹھ جائیں نا کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے وہ کیا, تو ہم اس چیز سے فارغ ہی نہیں ہوں گے. تو جتنے تک یہ پارٹیاں سیاست سے باہر نہیں نکلتی, اس ملک کا بس اللہ ہی حافظ ہے, یہ دعاؤں سے ملک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ ایک 4 سالہ بچہ ہو, 4 سالہ معصوم کلی ہو, اس کا کیا قصور ہوتا ہے؟ اس کی کون سی کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے, اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور قتل کر کے زمین میں دفنا دیا جاتا ہے زندہ. اور کہیں کوئی ایسے واقعات ہوئے کہ زندہ دفنا دیتے ہیں, زندہ جلا دیتے ہیں, کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بات کی ہے نا, ساری ہے سوچ کی بات. معاشرہ جو ہے نا, معاشرہ, اس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں نا. استغفار, الحمدللہ ہمیں ماں باپ کی ایک تربیت دی گئی ہے, ہمیں تعلیم دی گئی ہے, ہمارے اساتذہ نے ہمیں تعلیم دی ہے. ہمارے ماحول میں غلط بھی ہیں, ہمارے ماحول میں صحیح بھی ہیں, پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے ہٹ کے اپنے آپ کو ایک صحیح راستے پہ لے کے جانا ہے نا. ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے, صحیح کو صحیح کہنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہ اپنی ایک گائیڈ لائن ہم نے بنانی ہے نا, ہم نے ایک اپنا ایک راستہ بنانا ہے, ہم نے اس کے طریقے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا, جب بھی ٹی وی چینل آپ آن کر کے دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنا بیٹے نے باپ کو مار دیا, بیٹے نے ماں کو مار دیا, باپ نے بیٹوں کو مار دیا, بھائی نے بھائی کو مار دیا. کس نے؟ 2 مرلے, 1 مرلہ, 3 مرلہ, یہ کوئی کروڑوں کی, کوئی اربوں کی جائیداد ہوتی ہے. پیچھے ایک بہن کو بھی مار دیا, ماں کو بھی مار دیا, خود بھی بھاگ گیا. اور جگہ کتنی تھی؟ میرے خیال 1.5 یا 2 مرلے کی. کیا اوقات ہے 1.5 یا 2 مرلے کی, کیا اوقات ہے؟ اور اسے یہ بھی اچھی طرح میرے خیال ہے پتہ تھا کہ اگر میں نے ان کو مار دیا تو یہ میرے حصے میں بھی نہیں آئے گی. دراصل سارا سوچ کا چکر چل رہا ہے. جتنے تک ہم اپنی سوچ کو, ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے نا, اتنے تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنے تک ہم اسی طرح ہی رہیں گے, ہم برباد بھی رہیں گے, ہم خوار بھی رہیں گے, جتنے تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے. نہیں تو کیا سمجھتے ہیں ایسے درندوں کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ سزا یہی ہے بھائی, شریعت کا قانون لے کے آئیں. ایک ویڈیو کلپ مل گیا ہے نا, ایک MPA کا کلپ ملا تھا نا, اسے چوک پہ لے کے آتے. جو شہید ہوا ہے نا پولیس والا, میں اس کے ساتھ ہوں, اس کی پوری فیملی کے ساتھ ہوں. اس کے بیٹے کو بھی سلام کرتا ہوں کہ میں نے کوئی ریت نہیں لینی, کوئی میں نے کمٹمنٹ نہیں کرنی, مجھے انصاف چاہیے. تو جج صاحب ذرا آپ آنکھیں کھول لو نا میرے بھائی, آپ آنکھیں کھول کے ویڈیو کلپ دیکھیں نا. وہاں چوک پہ کھڑے ہوئے تھے, ان کو آپ بلائیں نا. اب 1 سال گزر گیا ہے, پھر ان کو کیوں پکڑا ہوا ہے کہ اگر وہ جرمدار نہیں تھا MPA تو اسے پہلے ہی چھوڑ دیتے نا کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں.
آج 1 سال بعد 1.25 سال بعد آپ اس چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہے ہی نہیں. میرے بھائی جو جج بھی ہو نا تو ہمارے علاقے میں سے سرپنچ بنایا جائے جو پہلے گاؤں کے لوگوں میں تھے, جو پڑھے لکھے تھے, عزت دار تھے, علاقے والے خوب جانتے ہیں کہ عزت دار کون ہے. اس کو سرپنچ کو پنچایت کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ بنایا جائے, جرگے کی روایت پھر لائی جائے. ان عدالتوں پہ اگر ہم رہے تو یہی کچھ ہی ہوگا. سر عام وہ برادری اکٹھی ہو, انسپیکٹر وہ جو اپنا پولیس والا شہید ہوا ہے نا اس کا سارا خاندان اکٹھا ہو, ایک سائڈ پہ ایم پی ہو, جو وہ خاندان کہے گا نا, ہمارا اسلام بھی یہ کہتے ہیں نا خون کے بدلے خون, تو جو وہ فیصلہ کرے وہ فیصلہ کرے. وہ اگر کہتے ہیں, وہ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اسے بخشتا ہوں تو اسے بخش دیا جائے, ٹھیک ہے. اس کی اگر بیوی کہتی ہے میں بخشتی ہوں تو اسے بخش دیا جائے. پر اگر وہ کہتے ہیں کہ سر قلم کی جائے, اسے پھانسی دی جائے, تو پھر اسے پھانسی دی جائے. ٹھیک ہے, تو کیا سمجھتے ہیں قانون, آپ نے بات کی قانون کی, تو قانون کس طرح چینج ہوگا, کون قانون میں تبدیلی؟ قانون کو چینج ہم بھی کریں گے یار. ہم جب میں ایک جگہ پہ مارکیٹ میں کوئی بات کرتا ہوں تو 50 بندہ میرے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم اس اندر والے روڈ پہ نکلتے ہیں تو پیچھے 30 بندے رہ جاتے ہیں. جب میں مین روڈ پہ نکلتا ہوں تو 20 بندے رہ جاتے ہیں. جب میں ڈی چوک پہ جاؤں گا تو ہم 5 بندے رہ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ہر بندہ ڈرتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے جی حسنین آگے آ جائے, ہر بندہ کہتا ہے جی عامر پراچا آگے آ جائے. بس اسی لگن میں کوئی آگے نہیں آنا چاہتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے ہم نے بندوق چلانی ہے, ہم نے کچھ کرنا ہے نا تو دوسرے کا کاندھا استعمال کرتے ہیں. جب ہم نے اپنے زور و بازوؤں پہ ہمت ڈالی نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ قانون, یہ جج, یہ پولیس کیا ہمارے ٹیکس پہ پلتے ہیں نا, ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے یہ پاکستان نہیں بدلی ہوگا. عمران خان کا بھی ویژن یہی ہے نا کہ پہلے اپنے آپ کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو. جب ہم نے اپنی سوچ ہی نہیں بدلنی تو عمران خان کیا 10 عمران خان بھی آ جائیں, اس پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے میرے بھائی. اگر ہم نے بدلنا ہے نا پاکستان کو, اس معاشرے کو, اس کو بدلنا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں پہلے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. پہلے ہم نے اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہوگا, پھر یہ پاکستان انشاءاللہ بدلی ہو جائے.